نام لکھا ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری شکل و صورت بذاقتہ اور کردار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام ہے، تمہیں بتانا نہ پڑے لوگ خود کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔ آقا کا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہیں۔ کتاب کا نام ہے بشرى الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنف۔ ایک شخص اپنی داڑھی کو مہندی لگاتا تھا، حضور کی مبارک داڑھی میں 18 سے لے کر 21-22 تک سفید بال، صحابہ نے تو حضور کی داڑھی کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ کیسی نظر رہتی تھی جمال رسول پہ، اور انہیں ناز تھا اس پہ کہ ہم نے حضور کو دیکھا۔ حضور کی داڑھی میں 22 تک سفید بال، خضاب کرتے حضور اس کو سرخ مہندی کا۔ ایک نے دیکھا اور اس نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو خضاب سرخ مہندی کا کر لیا، فوت ہو گیا۔ جب قبر میں پہنچا تو نکیرین آ گئے، ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا، تو دوسرے نے بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، کہا تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو صورت ایسی بناؤ کہ فرشتے بھی پہچانے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں اچھائیوں کی طرف راغب کیا۔ ہم میں سے کوئی ہی بد نصیب ہوگا جس کو نماز نصیب نہیں ہے، ہم میں سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کو 5 گانا نماز نصیب ہے، سجدوں کی توفیق نصیب ہے۔ اب جو کمیاں کوتاہیاں دیگر زندگی میں ہیں ان کو دور کریں، اپنے رزق کو پاک کریں، رزق 100% پاک کرنے کی کوشش کریں۔ رزق اگر ناپاک ہے تو پھر باطن کبھی روشن نہیں ہو سکتا، باطن میں کبھی بھی اجالے نہیں ہو سکتے اگر رزق پاک ہے، دعائیں قبول ہی نہیں ہو سکتی اگر رزق پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کاٹ کے آتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے، اور کیا کہتا ہے اللہ اے اللہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کو غذا بھی حرام کی دی گئی، جو بدن پلا ہے وہ حرام کی غذاؤں سے پلا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی ہے، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر رب کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ ہاں صرف والدین اگر اللہ کے حکموں کو توڑنے کا کہیں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، باقی امور میں ان کی بات تسلیم کی جائے گی، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کریں، نگاہوں کی پاکیزگی عبادتوں میں سرور کا باعث اور سبب ہے، اور نگاہوں کی غلاظت سے عبادت کا سرور چھن جاتا ہے۔ دور موجود کے فتنوں میں سے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے، بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کی ساری لطافتیں چھین لی، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ حقیقی لذت جو عبادات کی ذکر و فکر کی نصیب ہونی چاہیے تھی، اس سے موجودہ نسل جو ہے وہ بالکل دور ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدوں کا سرور کیا ہوتا ہے، سحری کے جاگنے کا لطف کیا ہے، اللہ اکبر، رب کے حضور آنسو بہانے کا سرور کیا ہے۔ تو اپنی نظر کی پاکیزگی کا خیال اور لحاظ رکھیں، اس کا نتیجہ یقیناً عبادات کے اندر سرور کی صورت کے اندر برآمد ہوگا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جس نے تخم عمل ڈالی ہے کل کٹائی کے موسم میں کچھ کاٹ لے گا، اور جو کسان بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی نہیں ہوتا بلکہ کلف لگے لباس پہن کے گھومتا پھرتا ہے، نہ کبھی کھیتی میں گیا، نہ کبھی بیج ڈالا، نہ کبھی پانی دیا، نہ کبھی جڑی بوٹیاں تلف کی، تو کٹائی کے موسم میں وہ کچھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ دنیا کھیل کود نہیں ہے، یہاں ہم کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کچھ کام کرنے کے لیے ہیں۔ بہت تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے، 60 سال 50 سال 70 سال کیا وقت ہوتا ہے؟ وہ میرا ایک دوست نکال رہا تھا کہ 60 سال اگر زندگی ہے 50 سال تو اس میں 8 گھنٹے روز سونا ہو، تو اگر 45 سال زندگی ہے تو 15 سال تو یہ نکل گیا، باقی 30 سال بچے، تو اس طرح 8-10 سال بچپن کے جو مدہوشی کے تقریباً ہیں وہ بھی گزر گئے۔ پھر روز 2-3 مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا ہے، تو 13 سال اس نے نکالے تھے کہ بڑے سال تمہارے پاس ہیں تو 13 سال ہیں، یہ ہے کل ٹوٹل زندگی۔
اب اس زندگی کو کہاں لگاتے ہو؟ اب اس زندگی کو کھا گیا سوشل میڈیا. یہ 13 سالہ جو زندگی بچی تھی، نمازوں کے اوقات بھی یہ کھا گیا، باقی اوقات بھی یہ کھا گیا. ہمارے پلے رہا کیا؟ پھر جب جائیں گے کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ آئیے اپنی زندگی کو، بالخصوص جوانوں کو میں کہتا ہوں، بڑے قیمتی لمحے ہیں جوانوں کے. بڑھاپے میں بھی سجدوں کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں جو سجدوں کا سرور ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. تہجد کا لطف بڑھاپے میں بھی بہت ہے، لیکن اگر جوانی میں سحری کے وقت اٹھ کے ایک جوان جب بستر کو چھوڑ کر کے مصلی بچھاتا ہے، عرش جھوم اٹھتا ہے. اللہ اکبر. آج ہر بندے کو شکایت ہے ہمارے گھر میں بھوت آ گیا، جادو آ گیا، ٹونا آ گیا، سایہ ہو گیا، بدروحیں آ گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. مجھے بتاؤ، جس گھر کی صبح کا آغاز ایسے ہوتا ہوگا، اس گھر میں کوئی جادو آ سکتا ہے؟ کوئی بدروح آ سکتی ہے؟ وہاں تو رحمت کے فرشتے اترتے. پھر تمہیں کسی ملنگ بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر اتوار کو چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہیں یہاں تعویذ پڑے ہیں، کہیں یہاں تعویذ پڑے ہیں. ہر وقت اسی چکر سے نکل نہیں پاؤ، ساری زندگی وہم میں گزار دو. لیکن اگر تم سجدوں سے اپنی زندگی کو آباد کر لو گے، جب صبح اٹھو گے، جب نکلو گے گھر سے، تمہارے ساتھ رحمتوں کے فرشتے چل رہے ہیں. تو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دو. دل کی جو بیماریاں ہیں وہ ہے حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت. یہ دل کی بیماریاں ہیں. اور دماغ کی بیماریاں ہیں غرور، تکبر، تفوق اور جو ہے وہ ریا. یہ بڑی باریک بیماریاں ہیں، اور اللہ معاف کرے ہم میں سے کثرت کے ساتھ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتی، اپنا چین، اپنا قرار لٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی کا سکون برباد کر بیٹھتا ہے بندہ. یہ بیماریاں دنیا کی زندگی کو بھی تلخ کرتی ہیں اور انسان کی باطنی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہیں. یہ اس کی دونوں زندگیوں کے لیے بربادی کا سبب ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو اگر میں اس سے حسد کرنے لگ جاؤں گا تو کیا میرے دل کا وہ حسد یا آپ سے بغض آپ کی عزت کو، آپ کی دولت کو، آپ کی شہرت کو چھین لے گا؟ نہیں چھین لے گا. آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ہے کہ میرے حسد کی کہانی آپ تک پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس شخص کے بارے میں تو ہمارا بڑا اچھا نظریہ تھا، یہ اتنا غلط آدمی ہے. تو اس سے آپ کو ایک تکلیف ہوگی وقتی طور پہ، پھر آپ اس سے گزر جائیں گے. لیکن جو میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا آپ کے لیے، تو میں ہمیشہ اس آگ کے اندر جلتا رہوں گا، اور اندر سے وہ جو بے چینی ہے، اس بے چینی کو کبھی بھی میں بھلا نہیں پاؤں گا. یہ تو میرا ظاہری نقصان ہے. زندگی کی میسر خوشیاں جو ہیں ان سے میں متمتع نہیں ہو پاؤں گا، نفع بخش میرے لیے نہیں ہوں گی. اور جو باطنی نقصان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. تو یہ ویسے کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں نفس الامر میں ایسا ہی ہے کہ حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور یہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہے. اسی طرح بغض ہے، اگر میں کسی کا بغض اپنے سینے میں پال لیتا ہوں تو اس کا کیا بگڑتا ہے اس سے. اور میں ہر وقت بے چینی میں ہوں، ہر وقت اضطراب میں ہوں، اس لیے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. اور اس کا روحانی نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیا گیا. اگر میرے سینے میں کسی کا بغض ہے تو یہ اس کا روحانی نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا، آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو جب دل مصفا ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، دل ستھرے ہوتے ہیں، تو پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ہمارے قلوب کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں ہے. یار کوئی برا بھی ہوگا، اچھا نہیں بھی ہے، تو یہ عمل اس کا اس کے ساتھ ہے، میں اپنے دل میں بغض کیوں پالتا ہوں؟ تو ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل پہ غور کریں، اپنے دل پہ تدبر کریں. حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور میں نے اپنے دل میں غلط بات نہیں جانے دی.
کہا پھر 10 سال میرے دل نے میرا خیال رکھا، اور کہا اب 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں، وہ اپنے کام میں لگا ہے، میں اپنے کام میں لگا ہوں۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو روشن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے باطن کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسا مسلمان بن جانے کی توفیق نصیب کرے جس طرح کا مومن میرا رب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ حضور علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا ایک جہاں آباد کیا، اور کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود حکم آتا ہے قل رب زدنی علما، محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیں۔ تو یہ وہ دولت ہے کہ فراوانی کے باوجود بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عالم الناس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا مانگی۔ تو ہم اگر 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کافی کچھ حاصل ہو گیا۔ طلب علم کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نہیں کیا جا سکتا، محسود کے کھاتے میں اپنے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن 2 اشخاص سے رش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو درست طریقہ سے خرچ کرتا ہے اور راہ حق میں اس مال کو لگاتا ہے، تو ایسے مالدار پر رش کیا جا سکتا ہے۔ مالدار تو بہت ہے دنیا کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لوگ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ بستے ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہو اس میں سے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، کشادگی کے ساتھ، گھٹن کے ساتھ نہیں، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے عطا کرے گا۔ تو یہ یقین جب وہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آثار مسرت کے ہوتے ہیں اور وہ درست جگہ دیکھ کے وہاں خرچ کرتا ہے، تو ایسے مالدار کے اوپر رش کرنا جائز ہے کہ مالک اگر تو مجھے مال عطا کرے تو میں بھی تیری راہ میں یوں خرچ کروں اور ضرورت مند کی ضرورت تک پہنچوں اور صاحب حق تک اس کا حق پہنچاؤں۔ تو ایک تو ایسے مالدار پر جو مال راہ خدا میں خرچ کرے اس پر رش کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، دانائی بخشی، اللہ نے اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس علم سے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، تو معلم ہو یا قاضی ہو، تو جب وہ علم سے درست فیصلے کرتا ہے اور معاشرے سے ناانصافی مٹتی ہے، عدل پھیلتا ہے، اور وہ تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رش کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی علم کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو کہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر، تعلیم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذی شان رسول تشریف لائے
ان کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ باطن کرتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ کتاب و حکمت سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا فریضہ اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے۔ یہ میں گزشتہ روز کہہ رہا تھا کہ جب ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت نازک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے خود عباس سے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ بھی کہتے ہیں کہ زور سے کہو اور اونچی آواز سے کہو، چھلانگ لگا کے کہو بھائی کیا کیا آج ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ اس کو مت داد سمجھیے گئی ہماری داد ہے۔ سبحان اللہ ہمارے لیے داد تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقدیس ہے، یہ تو وہ جو ہمارے اندر چیز پیدا ہونے لگی تھی اس کو کاٹا گیا۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ پاک ہے، منزہ ہے عیوب سے، تنزیہ اس کی ہے۔ تو جب الجھنے لگے خطیب کے اندر واہ یہ کوئی بڑا باکمال شخص ہے، تو کہا بولو سبحان اللہ۔ یعنی یہ کمال، اس کے لفظوں کا یہ حسن، اس کی خطابت کے یہ جوہر، اس کے گلے کا جادو، یہ اس کا کب ہے؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ تو جو خالق ہے سبحان اللہ، سبحانہ خطیب نہیں ہے، سبحان اللہ ہے۔ اس نقطے کو، اس چیز کو سبحان اللہ کہنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پہاڑ پہ چڑھو تو ہمیں حکم ہے کہو اللہ اکبر، سیڑھیاں چڑھو تو حکم ہے اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا نام ہی لینا ہے نا، پھول کو دیکھ کے بھی اللہ اکبر کہہ دو، سمندر کو دیکھ کے بھی سبحان اللہ کہہ دو، نہیں۔ آپ جب سمندر کنارے کھڑے ہوتے ہیں، تا حد نظر پھیلا ہوا سمندر اور اس کی ہیبت، آپ کے دل پر اس کا ایک روب بیٹھنے لگتا ہے۔ اونچا پہاڑ اور اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں اس کی ہیبت بیٹھنے لگتی ہے۔ تو اس وقت جو کلمہ بولنے کا کہا گیا ہے وہ ہے اللہ اکبر، کہ اس کی ہیبت تمہارے دل میں نہ بیٹھے، تم کہو اللہ اکبر، یہ کیا میرا اللہ بڑا ہے۔ یعنی وہ جو تاثر آنے لگا تھا اس کو تو توڑا ہے، اور جب پھول دیکھا اس کی خوبصورتی میں آپ الجھنے لگے کہ واہ کیا خوبصورت ہے، تو تم فوراً اس کو موڑ لو ادھر۔ یہ اس کا حسن جو ہے وہ جس نے دیا ہے پاکیزگی تو اسی کے نام اللہ اکبر۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سبحان اللہ آپ کہتے ہیں تو وہ داد خطیب کو نہیں دے رہے، وہ اللہ کی تقدیس بول رہے، اس کی تسبیح کہہ رہے ہیں۔ اور خطیب کو بھی یہ شعور ہونا چاہیے۔ ہاں اگر واہ واہ کہتے ہیں بلے بلے یہ اگر لفظ بولتے تو یہ تو خطیب کے لیے ہو گئے، لیکن سبحان اللہ کا لفظ جو ہے یہ خطیب کے لیے نہیں ہے۔ پھر خطیب بھی اس نشے میں آ جاتا ہے کہ میرے اللہ نے میری زبان پہ یہ حسن رکھ دیا کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں کے اندر ایک سرشاری پیدا ہو، تو وہ بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے، وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو اگر بیان کیا جائے جو موجود ہوتا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہوگا، جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور کسی کے اندر عیب موجود ہو اور اس کو بیان کرنا اور اس کی شرعی ضرورت نہ ہو۔ آپ کو عدالت میں گواہی دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، کسی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں فلاں کے بیٹے سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسا ہے، تو یہ مجبوری ہو تو پھر تو بتانا پڑے گا کہ وہ نشے کا عادی ہے، تو اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہ پھینکیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی ضرورت شرعی نہیں تھی، کوئی اخلاقی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے بغیر کسی کے عیب کو چھالنا، لوگوں کو اس سے بدظن کرنا، اس سے نفرت دلانا اور خام خواہ اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ غیبت عام ہو گئی ہے اور عام ہونے کی وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عیب نہیں رہا، یہ پھر بھی عیب ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر بدبختی، معاشرتی قدروں کی پامالی یہ ہے کہ کسی کی بدخوئی کرنا، یہ تو معمول زندگی لوگوں کا بن ہی گیا، لوگوں کی بیٹیوں کے تبصرے لوگوں کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں
وہ 100% درست ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی کا تذکرہ، ماں بہن کی باتیں چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں گونجتے ہوئے کہکہوں کی صورت کے اندر بیان ہو، تو ذرا بتائیے کہ وہ معاشرہ کوئی معاشرہ ہے؟ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ چیز دکھلائی گئی کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ اپنا معاشرہ تشدد اور افتراق کا شکار ہو کے رہ گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بریکنگ نیوز کے نام سے جس طرح سے چینلز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی عزت کو اچھالنا قرار پا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان اس معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ برائی کو نشر کرنے سے برائی کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور لوگ گناہ میں دلیر ہوتے ہیں، اور اگر اس کو بیان کرنا ناگزیر بھی ہو جائے تو اس کو 100 پردوں میں ملفوف کر کے بیان کرنا چاہیے۔ ایک زمانے میں اگر کوئی ایسی خبر لگتی بھی تھی تو لکھا ہوتا تھا نون اور میم، نام نہیں لکھا ہوتا تھا۔ دونوں قابل اعتراض حالت میں پائے گئے اور پولیس نے موقع پر گرفتار کر لیا۔ تو نون اور میم لکھا ہوتا اور قابل اعتراض حالت، بس یہی ہوتا۔ اور اب یہ بریکنگ نیوز کے چکر کے اندر کیمرہ لے کے اندر گھس جاتے ہیں اور قوم کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اگر میڈیا پہ آئیں اور دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، اچھائیاں نہیں ہیں۔ تو میں ایک دفعہ ایک میڈیا کے ساتھی سے کہا کہ نیوز ویلیو صرف برائی ہی کی کیوں ہے، نیوز ویلیو اچھائی کی کیوں نہیں ہے؟ اچھائی کو بیان کیا جائے، برائی کو بیان کرنا مقصود بھی ہو تو اس کے لیے ملفوف لفظ ہونے چاہیے۔ آپ سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کا اسلوب دیکھ سکتے ہیں، پوری سورت کے اندر منفی کرداروں کا نام نہیں ہے، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں یا عزیز مصر کی بیوی ہو، ان کا کنایے سے ذکر کیا گیا، اور جو مثبت کردار تھے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیے، بار بار یوسف صدیق کے لفظ آ رہے ہیں، یوسف یوسف کی پکار آ رہی ہے۔